تو بیوی اہل بیت میں ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت اہل بیت اہل بیت, تو اہل بیت سے محبت بہت ضروری. تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ بیویاں. تو عجیب اہل بیت ہیں, حضرت علی ہیں اس میں, بس حضرت فاطمہ ہیں, حضرت عباس ہیں, یہ بھی یقیناً اہل بیت ہیں, لیکن امی عائشہ, بولو بھائی, وہ تو گھر والی. اہل بیت کا اردو میں ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ گھر والے. تو جب کوئی کہتا ہے نا میرے گھر والے, تو اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ابے آپ وہ لوگ بولتے ہیں نا اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیے گا, آپ بیوی کے ساتھ ہی نہیں گئے, پڑوسیوں کو لے گئے, تو اگلا بولے گا گھر والے کا تو مطلب سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ نبی کی زوجات کو خطاب ہے, یا اہل البیت انما یرید اللہ لیطہرکم, اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کر دے. اہل البیت, اے اہل بیت. تو نبی کی بیویوں سے بھی اللہ نے کیا خطاب کیا؟ اے اہل بیت. تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ نبی کی بیویاں. اور آپ کی بیوی میں سب سے چہیتی کون تھی؟ امی عائشہ. تو اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت عباس, یہ سب ہمارے جو ہے نا ایمان, ان سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے. تو اسے جتنی محبت حضرت علی, حضرت حسن, حسین رضی اللہ عنہم سے ہے, اتنی ہی محبت امی عائشہ سے ہونا ضروری. آپ کو امی عائشہ سے اتنی محبت تھی کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بلاؤ گے تو آؤں گا ساتھ میں. ہے بھائی, وہ صحابی تھے, بے تکلف تھے, ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں, منع کر دیا. ہمارے یہاں منع کرنے والا بھی چماٹ پڑتا ہے اس کو, تکلف کا دور ہے نا. ارے دل میں کچھ اور ہے, زبان پہ کچھ اور ہے, تکلفات ہیں. صحابہ کے دور میں تکلف نہیں تھے, جو دل میں تھا وہی. وہ صحابی جانتے تھے کہ بھائی میں 2 کی دعوت افورڈ نہیں کر سکتا. انہوں نے خام خام یہ نہیں کہا نہیں آپ آئیں, آپ وائف کو بھی لے کر آئے. اب انسان چلا جائے اور دل میں آدمی کہہ رہا ہے یار مصیبت کھڑی کر دی, پوچھنا ہی مصیبت بن گیا میرے لیے. دل صاف تھے ان لوگوں کے, صاف کہہ دیا یا رسول اللہ یہ پیشکش قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بھی بتا دیا, پھر آپ کی دعوت قبول. بولو بھائی, تو نبی تو امت کے معلم تھے نا, بیوی کا ادب بھی سکھا رہے تھے. ادب سے مراد محبت, کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی بیوی کے بارے میں تھوڑی غیرت بھی دکھانی پڑتی ہے کہ بھائی میری وائف کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ جاؤ. تو بیوی کتنا خوش ہوگی یہ سن کے میرے میاں نے دعوت کیا کر دی, ٹھکرا دی. آج الٹا ہو رہا ہے, ابے تو نے بھابھی کو خام خامے بلا لیا یار, یہی ہوتا ہے. ابے یار ایک تھوڑا سا ریلیکس ہونے کا موقع ملا تھا یار, گھر میں بھی بھابھی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, اب تھوڑا سا ریلیکس تھا, ہم تھوڑا آؤٹنگ ہو جائے گی, بیٹھیں گے. تو نے بھابھی کو بھی دعوت دے دی, اب خود ہی, میں تو منع کر نہیں سکتا, اب تو خود ہی کوئی ٹوپی شوپی کرا دے. تو یہ تربیت بھی کرنی تھی نا نبی نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. تو فضائل سب صحابہ کے ہیں, سب اہل بیت ہمارے لیے قابل محبت. لیکن جیسے حضرت علی کی بات نرالی ہے بھائی, بے شک اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی, تو امی عائشہ کی بات بھی کیا ہے, نرالی ہے. یہ انداز کسی اور زوجہ کے نصیب میں نہیں آیا. تو ان صحابی نے پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ دعوت کی, یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں, کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. انہوں نے پھر منع کر دیا, بھائی اکیلے آ سکتے ہیں. تو فرمایا نہیں, قبول نہیں ہے. تیسری دفعہ پھر دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. انہوں نے پھر قبول کر لی. ممکن ہے تیسری دفعہ پہلے سے انتظام کر کے آئے ہوں. اہل بیت سے محبت میں امہات المومنین سے محبت, وہ اہل بیت کی محبت میں داخل ہے. اور ان میں سب سے زیادہ کس سے؟ امی عائشہ, اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ.